وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق سب سے بڑا معمہ یہ ہے کہ اس کے رسم الخط کو پڑھنے میں آج تک کامیابی نہیں مل سکی، لیکن ماہرین یہ بات مان گئے ہیں کہ جب اہرام مصر کا وجود نہیں تھا تب بھی وادی سندھ کی تہذیب نہ صرف اپنے عروج پر تھی بلکہ یہاں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اور ایک آزاد خیال قسم کا معاشرہ موجود تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان، افغانستان اور انڈیا کے کم از کم 10 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی اس تہذیب کے شہر 2500 سال پہلے بھی اس قدر منصوبہ بندی سے بنائے گئے تھے کہ اس کا تصور آج کے شہروں میں بھی ملنا محال ہے۔ ہزاروں سال قبل جب یہ تہذیب اپنے عروج پر تھی تو یہ اس وقت کی مصری اور میسوپوٹامیہ دونوں تہذیبوں کے مجموعی حجم سے بھی بڑی تھی۔ اس کے وسیع و عریض شہر ان دریاؤں کے کنارے پر آباد تھے جو آج بھی پاکستان اور انڈیا میں بہہ رہے ہیں۔ معروف برطانوی ماہر آثار قدیمہ چارلس میسن نے 1820 کی دہائی کے آخر میں اسے اس وقت دریافت کیا جب وہ ہڑپہ گئے اور انہوں نے یہاں مٹی کے ڈھیروں پر ملنے والی اینٹوں اور ٹھیکریوں کا معائنہ کیا۔ اس کے 30 سال بعد 1856 میں جب یہاں سے ریلوے لائن گزاری گئی تو ان پتھروں کو ریل کی پٹری کے لیے استعمال کیا گیا۔ 1920 میں ماہرین آثار قدیمہ نے ہڑپہ اور موہنجو دڑو میں باقاعدہ کھدائیاں کیں تو وادی سندھ کی قدیم تہذیب سے پردہ آشکار ہوا۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف کھارگپور اور آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ماہرین کے مطابق انہیں حال ہی میں ایسے شواہد ملے ہیں جن کے مطابق یہ تہذیب 8000 سال پرانی ہے، جبکہ اس سے قبل اسے 5500 سال تک قدیم خیال کیا جاتا تھا۔ 25 مئی 2016 کو نیچر میگزین میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں بھی اسے مصری اور میسوپوٹامیہ کی دونوں تہذیبوں سے قدیم تر خیال کیا گیا تھا۔ موہنجو دڑو جو اس تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا، یہاں ایسے بڑے سوئمنگ پول کے آثار ملے ہیں جس کی چنائی پختہ اینٹوں سے کی گئی تھی اور اس کے ارد گرد کپڑے بدلنے کے کمرے بھی موجود تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر صفائی پسند تھے۔ موہنجو دڑو سے ملنے والے کتبے تصاویر اور سکوں پر کندہ رسم الخط ایسی تصویروں اور نشانات پر مشتمل ہیں جسے آج تک پڑھنے میں کامیابی نہیں مل سکی۔ یہ قدیم رسم الخط ماہرین کے لیے آج بھی ایک معمہ ہیں۔ ہڑپہ، موہنجو دڑو اور راکھی کڑی کی جب کھدائیاں کی گئیں تو ماہرین کو اناج کے بہت بڑے بڑے گودام بھی ملے جو اینٹوں اور لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ یہ تمام گودام دریا کے کنارے پر بنائے گئے تھے تاکہ اجناس کی ترسیل بآسانی ہو سکے، جبکہ ہڑپہ کے گودام کے ساتھ اناج پیسنے والی چکیاں بھی موجود تھیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ اشیاء دوسرے علاقوں کو دریائی اور سمندری راستوں سے بھیجی جاتی تھیں۔ بھارتی گجرات کے علاقے لوتھل کا شمار بھی وادی سندھ کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں 37 میٹر طویل ایسی گودی دریافت ہوئی ہے جو اب تک قدیم ترین مانی جاتی ہے۔ یہاں سے ہڑپہ اور بھارتی شہر گجرات کے درمیان سبرمتی دریا کے ذریعے تجارت ہوتی تھی، کیونکہ ان دنوں صحرا کچھ بحیرہ عرب کا حصہ تھے۔ کالی بنگن، جس کا مطلب کالی چوڑیاں ہیں، یہ دریائے گاکھڑا کے کنارے پر آباد تھا جو اب راجستھان، انڈیا میں واقع ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں کاشتکاری کے لیے ہل اسی شہر میں چلایا گیا تھا، جبکہ یہاں کئی آتش دان بھی پائے گئے ہیں، جس سے یہ قیاس بھی کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ آگ کی پرتش کرتے تھے۔ ماہرین کو ایسے شواہد بھی یہاں سے ملے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ کی تہذیب کے لوگ کھلونوں اور کھیلوں سے دلچسپی رکھتے تھے۔ پتھروں پر چکور خانے بنے ہوئے ہیں جو شاید شطرنج کی ہی ابتدائی شکل ہو، جبکہ یہاں لڈو کے دانے سے مشابہ 6 اطراف والا پتھر بھی ملا ہے
جو اسی طرح کے کسی کھیل میں استعمال ہوتا ہوگا۔ موہنجو دڑو میں ایک لکیر میں بنے ہوئے گھر اور غسل خانے، سیدھی گلیوں سے لگے کوڑے دان اور ان میں پانی کی نکاسی کے لیے ڈھکی ہوئی نالیاں اور کم از کم 700 پانی کے کنویں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ وادی سندھ کے لوگ شہروں کی آبادکاری باقاعدہ منصوبہ بندی سے کرتے تھے۔ گھروں سے ملنے والی اشیاء میں مورتیاں، مالائیں، زیورات اور برتن شامل تھے۔ شہر میں امراء اور غریب دونوں طبقے موجود تھے، لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ وہاں عبادت گاہیں نہیں تھیں اور نہ ہی کسی حکمراں کے محل کے نشانات ملے ہیں۔ یہاں بہت معمولی ہتھیار ملے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہاں کے لوگ پرامن تھے اور بقائے باہمی کے قائل تھے۔ سندھ کی تہذیب کے شہروں میں جو چیزیں کثرت سے ملی ہیں ان میں زیورات شامل ہیں جو یہاں کے لوگوں کے فیشن سے محبت کی عکاسی کرتے ہیں، جبکہ کپاس کو رنگنے کے کارخانے بھی موجود تھے۔ کاسمیٹکس میں شرف، سندور اور سرما بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں سے ایسی مورتیاں بھی ملی ہیں جو ابراق اور خاص قسم کے گارے سے بنائی گئی ہیں۔ ان میں پیتل کی بنی ہوئی ایک ایسی لڑکی کی مورتی بھی ہے جو بظاہر رقص کر رہی ہے۔ داڑھی والا ایک بادشاہ اور گارے سے بنی ہوئی بیل گاڑی بھی ہے۔ ہڑپا اور اس کے ارد گرد کے شہروں سے ایسی مہریں ملی ہیں جن سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ یہاں تجارت کا ایک باقاعدہ نظام تھا جو پیسے کے بجائے جنس کے بدلے جنس پر مبنی تھا، اور یہ تجارتی روابط میسوپوٹامیہ تک کے علاقوں سے استوار تھے۔ میسوپوٹامیہ کے شہر ار سے ملنے والی مالائیں، برتن اور ہتھیار ویسے ہی ہیں جو ہڑپا سے ملے ہیں۔ ہڑپا سے ایسی مہریں ہزاروں کی تعداد میں ملی ہیں جن پر مہادیو پاشوپتی کی تصویریں بنی ہوئی ہیں جو شیوا اور ویدک کے سب سے ابتدائی شواہد ہیں۔ اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ ہڑپا کے لوگ دیوتاؤں کے بجائے دیویوں کے پجاری تھے۔ یہاں بڑی تعداد میں مورتیاں ملی ہیں۔ ہڑپا میں ایسے 57 قبرستان بھی ملے ہیں جہاں چکور قبریں موجود ہیں جن میں ان کی اشیاء بھی ساتھ ہی دفن کی گئی ہیں۔ موہنجو دڑو سے اجتماعی طور پر 44 انسانی ڈھانچے بھی ملے ہیں جن میں ایک ماں باپ اور ان کا بچہ بھی شامل ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ رکھے ہیں۔ یہ لوگ کیسے مرے، اس حوالے سے ماہرین مختلف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو میں اچانک زندگی کیسے ختم ہو گئی، اس حوالے سے ماہرین ابھی تک کسی جنگ، آگ یا سیلاب کے شواہد تک نہیں پہنچے، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ سندھ گاکھڑا اور باکھڑا دریاؤں کے رخ بدلنے سے ان شہروں کی معیشت تباہ ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں زندگی معدوم ہوتی چلی گئی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔